اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، لعب مانا کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جن کو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست، اپنا دوست، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ پھر اس آیت میں بھی یہ بات دہرائی گئی نہیں ہے، بلکہ کسی اور کانٹیکس میں اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو خود تمہارے دین کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے دین کو جو ہے مذہب کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ان میں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ ظاہر یہود و نصارہ ہیں، اور کافر بھی جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، اہل کتاب نہیں ہے وہ، ان کو بھی تم دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو ہمارے دین کا مذاق اڑائے، ہمارے دین کی توہین کرے، اس سے دوستی کس طرح ہو سکتی؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هُزُوًا وَلَعِبًا، وہ بنا لیتے ہیں اسے ہنسی اور کھیل، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب ان کو عقل اتنی تو باقی تو دنیا کی ساری عقل ہے، ان کو بیوقوف کہا گیا۔ اور آج کی دنیا میں بھی جو قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، دنیا میں پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ان کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد اور بغض کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری دنیا کو ڈسٹرب کر دیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، نفرت کی آگ بھڑکائیں۔ یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، کیا تم انتقام لیتے ہو ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول علیہ السلام کو فرمایا گیا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم مسلمانوں سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ محض اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتارا گیا کتاب قرآن اس پر، اور ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو صحیح ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے دشمن ہو۔
اچھا، یہ دو دھاری تلوار ہوتے ہیں. اگر آپ پہلی کتابوں کو مانتے ہیں تو بھی ان کو یہ برا لگتا ہے، نہیں مانتے ہیں تو بھی برا لگتا ہے. دو دھاری تلوار. نہیں مانتے تب بھی آپ پر اعتراض کرتے. اگر آپ مانتے ہیں اور اس کو ملا کر کے قرآن کو اور ان کتابوں کو ملا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں واقعی، تو یہ بات ہماری طرف سے ان کو اچھی نہیں لگتی. کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس لیے کہ ان کے اندر خود ان کتابوں کے حوالے سے، اپنی کتابوں کے حوالے سے اور اپنے مذہب کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی عقیدہ ایمان نہیں. انہوں نے تو عیسائی آج کا، یہودی آج کا، باقی دنیا تو بغیر اس کے، انہوں نے تو ایک رسمی طور پر ان مذاہب کو رکھا ہوا ہے، رسمی طور پر. اور ہم سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی رسمی طور پر اپنے مذہب کو لیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. آپ فرما دیں، کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بھی بدتر جزا کے اعتبار سے، مثوبتاً جزا کے اعتبار سے اللہ کے پاس. من لعنہ اللہ، جس شخص پر اللہ نے لعنت کی اور غصہ ہوا اس پر، اور بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، سور، اور اس نے پوجا کی شیطان کی. یہ لوگ بدترین ہیں درجے میں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ تمہیں یہ جو تم اعمال کر رہے ہو اس سے بھی بدتر آدمی، اس سے شدید اعمال کے لحاظ سے بدتر کون آدمی ہے؟ وہ آدمی کہ جس پر کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت کی منع دور کر دیا. پھر تمہیں میں سے وہ لوگ بھی تھے، یہودیوں میں سے، جن کو قردت و خنازیر یعنی بندر اور سور بنایا گیا. اور جس شخص نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی پوجا سے مراد ہے اس کے ہر حکم کو ماننا، ہر مشورے کو ماننا، اور اس کے علاوہ دوسری طرف توجہ نہ کرنا. یہ اصل میں اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں، گمراہ ہیں، اور شر مکانہ، درجے کے لحاظ سے بھی بدترین. نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے نا. باقی چیزیں بندر اللہ نے بہت پہلے پیدا کیے. یہ ان پر جو عذاب آیا تھا اس بستی پر، تو دو باتیں کرتے ہیں علماء. ایک تو اگر واقعی وہ بندر بن گئے تھے اور سور بن گئے تھے تو کوئی قوم جس پر عذاب آ جائے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، پھر وہ ختم ہو گئے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ بندر و خنزیر ہو گئے تھے لیکن ظاہری شکل میں نہیں. خسرت ہے، عادت ہے.
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، اور وہ یقیناً نکل گئے اسی کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو چھپاتے تھے۔ یہ منافقین کے حوالے سے اللہ کے رسول کو فرمایا گیا مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس آ کر کے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ کفر لے کر کے آئے تھے دلوں میں، تمہارے پاس آئے، جب تمہارے ہاں سے نکلے تو بھی وہ کفر کے ساتھ نکلے، اور اللہ تو جانتا ہے جو چھپا کر کے آئے تھے یہ چیزیں اپنے دل میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وافظنا واشفنا ربنا انک